25ویں رات کی تراویحاں پڑھی گئی ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی آپ کو یہ بیٹھنے کی توفیق ملی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کے بعد صرف ایک رات باقی رہ گئی ہے، صرف ایک رات، جسے کہا جاتا ہے 27ویں رات۔ بہت سارے ساتھی جو آج اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں، بہت سارے کل آئیں گے نفلی اعتکاف کے لیے، مختلف دنوں میں آتے رہیں گے۔ جو جتنے دن یہاں پر دے گا اس کو اتنی جزا ملے گی، اتنا اجر ملے گا، اتنا اللہ پاک کی بارگاہ سے انعام ملے گا۔ آج تھوڑا سبق زیادہ ہے، کل چونکہ میں تھا نہیں، ادھر گیا ہوا تھا، تو کل والے سبق کا بھی تھوڑا سا حصہ پڑھنا ہے۔ آج بھی سبق جو پڑھیں گے اس میں بھی قرآن پاک کا ترجمہ، اس سے پہلے جو ایک دن پڑھا تھا وہ بھی گفتگو دوسری طرف چلے گئی تھی، ترجمے والی بات کو 2-4 آیتوں کے ترجمہ پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق دیں۔ اصل میں یہ جو مسجد ہے نا جہاں پر آپ اعتکاف بیٹھے، چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، بمشکل اس میں 40-50 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے بس۔ اب تو ماشاءاللہ کوئی 1000 کے قریب تو ایک حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 3 حال بنے ہوئے ہیں۔ چھت جو ہے وہ اس سے بھی بہت وسیع سسٹم میں آ گئی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، جو ہمارے علاقے کے پرانے بزرگ ہیں، کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ ابھی زندہ ہیں، جو اس مسجد میں پہلے ہوا کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم بھی اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، پرانی بنی ہوئی ہے مسجد۔ تو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ آپ یہاں پر آج اعتکاف بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کئی لوگ جمعے والے دن اس لیے چلے جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی، تینوں پورشن فل ہوتے ہیں، اور اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی۔ ابھی جمعۃ الوداع آنے والا ہے، تینوں پورشن فل ہوں گے، چھت فل ہوگی، باہر گلیوں میں لوگ ہوں گے، آخر لوگ چلے جاتے ہیں کہ گلیوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اتنے سارے لوگوں میں کوئی نہ کوئی تو اس کا مقبول ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ میں پھر شروع کروں گا۔ دوست جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ اعتکاف والے، ان کے عزیز ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر وہ جو ملنے والا آئے اس کو بھی بٹھا لو، وہ آپ سے باتیں کرو، اسے کہا میں بات تیرے سے کرتا ہوں، پہلے بات سن لیں، ہو سکتا ہے بعد میں اس کی بات بن جائے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ اسے چکر دے دیں، اسے یار تو بس 5 منٹ بات سن لے، پھر میں تیرے سے باتیں کرتا ہوں۔ اچھا یہ ایسا چکر ہے، جو چکر دینا سیکھ گیا نا اس کی عیش ہو گیا، جو دنیا کا چکر دینا سیکھ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، اور یہ جو چکر دے کے دین کی طرف لانا سیکھ گیا اس کی عیش ہو گئی۔ چکر سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ آپ کہیں صوفی صاحب نے کہا تھا چکر دیا کرو، چکروں کی بات نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں جو بندہ آپ کو ملنے کے لیے آئے اس کو آپ 5 منٹ بات سن لیتے ہیں۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، تو قرآن اعلان فرماتا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، کیا کرو؟ تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کی جائے۔ تو جب قرآن خاموشی سے سنا جائے گا پھر کیا ہوگا؟
کھلی سی بات ہے یہ تو۔ آپ کے ساتھ جو باہر سے آنے والے ہیں انہیں منع تو نہیں ہم کر رہے، آئیں ملاقات کریں، لیکن جیسے وہ آ کے بیٹھیں آپ اسے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، جیسے بیٹھیں آپ اس کو بٹھا کے، وہ آپ سے بار بار بات کرے گا، بار بار بات کرے گا، اسے کہا یار 1 منٹ ٹھہر جاؤ ذرا بات سن لیں، ترجمہ تھوڑی دیر کیا سن کے اس بعد کن کی دیر بعد۔ میرا یقین اور بہت ساری ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ بندہ مسجد میں چھوڑنے کے لیے اپنے بھائی کو یا بیٹے کو آیا کرتا تھا، بیٹا تو نمازی ہو گیا لیکن چھوڑنے والا بھی نمازی ہو گیا، چھوڑنے والا بھی۔ اچھا جس کو چھوڑنے آتا تھا اس پہ تو کرم ہوا، لیکن یہ صرف ان گلیوں کے چکر لگاتا تھا، اس پہ بھی کرم ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں پر بھی کرم ہو تو جو آئے اسے سمجھ گیا۔ بلکہ میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے، اگر آپ کریں گے تو دین کی تبلیغ کرنا سنت ہے، دعوت دینا سنت ہے۔ آپ کل سے نا سب کو بلا لو، یار عشاء کی نماز کو فوراً بعد آئے، آپ سے میں نے باتیں کر لے یہ نہیں بتانا سنو جب ادھر آئے تو یار سر 10 منٹ بعد سن لیتے ہیں، اس کے بعد یار پھر نا آپ سے باتیں کریں گے، لیکن اس کو یہ نہیں بتانا کہ صوفی صاحب نے یہ کہا تھا۔ وہ آئے گا والا کس ہوگا جب سارے جا رہے ہوں گے وہ اندر آ رہا ہوگا، یہ نہیں بتانا، کیونکہ وہ تراویحیں پڑھنے کا عادی نہیں، اس کو یار ایسا کرو کہ 9:45 بجے تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں، تم 9:45 ہی آ جاؤ، اسے سمجھانا ہے کہ 9:45 تراویحیں ختم ہوتی تو انہیں 9:45۔ اچھا یہاں لا کو سے کہنا یار تھوڑی دیر کا ترجمہ ہے، یہاں بٹھا کے اس کو کہنا یار ترجمے کا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ فون پہ یا میسیج کو کہو نا مزہ آتا ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے بار بڑا مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا، اس میں میری ذات کا بھلا تو نہیں ہے، کوئی مدرسے کے پیسے تو نہیں مانگے، کوئی کھانے کے پیسے تو نہیں مانگے، کیا کہا بنا میں نے؟ تبلیغ کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیں گے، باہر نکلتے ہی عادت بنی رہے گی۔ یہاں تو میں کسی مفاد کی بات کر رہا ہوں گھوم پھر کے، ماشاءاللہ آپ سارے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، کوئی گھمانے پھرانے والی بات تو نہیں ہے۔ آپ ان کو بلائیں کہ یار آپ آؤ، ایسا کرنا یار صبح کی نماز کے بعد آ جانا، صبح کی نماز تم نے پڑھنی تو ہے ہی، روزہ تو ساری کرنی ہے، تو میرے پاس ہی آ گئے ہو، 4 دن تو سارے باقی رہ گئے بابا جی، 4 دن میں اگر 4 بندوں کی بات بن گئی تو ہماری بات بن گئی۔ اچھا ماشاءاللہ کوئی 350 کے قریب بندے بیٹھے ہیں اعتکاف، اگر ایک بندہ بھی آپ بلائیں اپنے ساتھ، کتنا آخر ایک سے دوستی تو ہوگی نا یار، کہ نہیں؟ ایک بندہ بھی بلائیں تو یہاں کتنے بندے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ان میں سے اگر کسی ایک کی بات بھی بن، اعتکاف تو آپ بیٹھے ہیں بابا جی، وہ تو اعتکاف نہیں بیٹھے نا، اعتکاف تو آپ بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے، آج کل تو ماحول بنا ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں، داڑھی تو روزانہ کٹواتے تھے، جو داڑھی مبارک کاٹ دیتے، لیکن کبھی اتنا احساس نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوا ہے۔ وہی زمانہ، وہی لوگ، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی سمجھانے والے، وہی بتانے والے، لیکن ماحول ایسا ملا کہ ماحول نے بندے کو بدل دیا۔ اچھا معمول کے مطابق بھی بات ہوتی تھی، اب صرف اتنی بات ہو گیا، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو، سنت مطہرہ کو کاٹ کے پیشاب والی نالی میں پھینکا جاتا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ آج بات سمجھ آتی، بھلا کیوں سمجھ آتی ہے؟ اس لیے سمجھ آتی کہ اس کے اوپر جو زنگ تھا نا وہ دور ہو گیا، اب زنگ دور ہوا، بات سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اچھا جب بات سمجھ آ جائے تو بات سمجھ آتی ہے اس وقت ہے جب بات بنی ہو۔ اگلی بات بھی سنیں، کئی ساتھی بیمار ہو گئے ہیں، بخار چڑھ گیا، طبیعت خراب ہے، اصل میں کھانا میری کوشش تو ہوتی ہے تبدیل کر کے ان سے میں کہتا ہوں پکاؤ یار، جو ساتھیوں کی ڈیمانڈ ہے تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پکاؤ، کوشش کرتے ہیں چینج کر کے جیسے ہو سکے وہ بنائیں، پھر بھی مسلسل کھانا گھر کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں،
ٹھنڈا پانی زیادہ پی لیا، مطلب اس طرح طبیعت خراب ہو رہی۔ ایک بات اپنے پلے باندھے، طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ اس کے بعد بات سننے کے بعد آپ سارے کہیں گے اللہ کرے ساری طبیعت بھی خراب ہو جائے۔ حدیث سنیں، حدیث میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ، یہ جو میرا بندہ بیمار ہوا ہے نا اس کے گناہ لکھنے بند کر دو۔ کیا کر دو؟ گناہ لکھنے اس کے بند کر دو، اس کی نیکیاں بڑھانی شروع کر دو، اور جب تک یہ بیمار رہتا ہے اس کے گناہ نہ لکھو، اور بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے رہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بخار کو مانگ کر لیا کرتے تھے، اللہ میں بخار ہو جائے، بخار کو مانگ کے لیا کرتے تھے۔ اگلی بات بھی سنیں، جو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا نا سمجھ لو کہ رب اس سے ناراض ہے۔ جو کبھی بیمار نہیں ہوتا یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ تو بابا جی بیماری چیز ہی ایسی ہے، بیماری بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ بھی کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں صوفی صاحب؟ سنیں، گڈی تو چھوٹے دوڑاتے رہے ہم پتنگ، آپ تو شریف آدمی ہیں لیکن میں تو ان چکروں میں جب پڑا رہا ہوں ساری عمر۔ آپ تو اچھے آدمی ہیں، آپ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میں تو اس چکروں میں رہا ہوں ساری عمر، ابھی بھی اسی چکروں میں اللہ نے عزت بنا دی ہوئی ہے۔ اچھا، گڈی کو اونچا کرنے کی، پتنگ کو اونچا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تنکا لگاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تنکا لگاتے ہیں، وہ گر رہی ہوتی ہے تو خود تنکا لگاتے ہیں سیدھی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ گرنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کو، سمجھ آ گئی میری بات کی؟ جب وہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے نا، ڈاواں ڈول، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جب وہ تنکا لگاتا ہے نا تو پھر یہ بیمار ہوتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے کہتا ہے اللہ منو معاف کر دے، میں ان نہیں کروں گا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد کرام، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندے کو تو بیمار کر دے، فلاں بندے کو تو بیمار کر دے۔ اللہ وہ بندہ تو ہر وقت تیرا ذکر کرتا ہے، تیرا چرچا کرتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتا نہیں تو اس کو بیمار۔ اب رب فرمائے جبرائیل کی کیا مثال کو اسے، کیا مجال کو اسے ہل جل کر لے۔ اچھا مالکا میں نے اسے بیمار کر دیا، اب جسے رب بیمار کرے کروڑوں صوفی رل جائیں کیا ہوگا؟ اللہ جسے بیمار کرے بابا جی ساری کائنات، ساری روح زمین مل جائے تو کیا وہ ٹھیک کر لے گی؟ اچھا اللہ فرماتا اس کو بیمار کر دے، بیمار کر دیا، ٹھیک ہے بھائی۔ جبرائیل کہتا ہے مالکا یہ تو تیرا ذکر بڑا کرتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یار یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن یہ پہلے روتا تھا، اب اس نے رونا بند کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ رونا بند کر دیا ہے۔ اس کو پریشان کر تاکہ پریشانی کی حالت میں میرے سامنے آ کے روئے۔ مجھے اس کی عبادت سے غرض نہیں، مجھے اس کا رونا بڑا پسند تھا۔ مجھے اس کی عبادت سے غرض نہیں، مجھے اس کا رونا جو تھا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا، ندامت کے آنسو بہانا، رونے والا منہ بنانا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس کی عبادت کو کیا کرنا ہے، اس نے رونا چھوڑ دیا، میں نے اس کی عبادت کو، میرے کس کام کی اس کی عبادت؟ جب یہ روئے گا تو اس کا درجہ بلند ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ روئے تاکہ اس کا مقام اور رتبہ۔ اب ساری باتیں سمجھیں؟ میں یہ بھی جانتا ہوں جب آپ چھوڑ کے اعتکاف سے باہر جائیں گے نا تو جب اب اعتکاف، لازم بات ہے دنیا کا نظام بنا ہوا ہے، جب اعتکاف سے ہٹ کے آپ جائیں گے نا 2 دن بعد، 1 دن بعد، 3 دن بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد نا وہی ماحول دوبارہ، وہی کیچڑ، وہی گند، وہی ماحول، وہی معاشرہ، وہی گناہ، وہی برائیاں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہاں سے جا کے جب آپ گناہ اور برائی کی طرف جائیں گے نا تو ایک دفعہ وہ صاف ہوا ضمیر آپ سے ضرور کہے گا یار کیا کر رہے ہو تم، کہاں آ گئے؟ آپ کو سمجھائے گا یار پاگل، جو پہلے نہیں سمجھاتا تھا، پہلے کہتا تھا بڑا مزہ آتا ہے ادھر ہی چل، اب وہ آپ کو سمجھائے گا یار کہاں جا رہے تھے، پاگل تو نہیں ہو؟ تو باتیں نہیں ختم ہوگی، پھر آپ تھک جائیں گے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ترجمہ سنا دوں،
جنات کے بارے میں سورۃ جن ہے، سورۃ جن۔ کئی لوگوں کا کانسیپٹ، تصور اور گمان یہ ہے کہ جن بڑا طاقت والا ہوتا ہے، جن کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، جن کو باجو یہ جن آ گیا، وہ جن آ گیا پاجی پچو۔ جن انسان کے تابع ہے، کیا؟ پھر بتائیں، جن انسان کے، پھر بتائیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، گھبراؤ نہیں یار، کوئی جن کچھ کہے گا تو پہلے مجھے کچھ کہے گا، آپ نے نہیں پریشان ہو، میں جانا تو جن جانے، آپ اپنا کام کرو۔ جن انسان کے تابع ہے، گج وج کے کہنا جن انسان کے، ہاں ڈر کے نہیں کہنا، قرآن ثابت، قرآن سے ثابت ہے کہ جن انسان کے۔ آپ بتائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سارے جن قابو میں تھے کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام انسان تھے اور جن تو جن ہے۔ جنوں کا غرور کب ٹوٹا؟ سنیں ذرا، انسان کے تابع جن بھی ہے اور انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، کیا؟ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ انسان جنوں سے بھی اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے بھی۔ یہ پلے باندھ لو بات، میں بات پھر شروع کروں گا، سورۃ جن ہے، پھر شروع کروں گا، آپ میرے سے وعدہ کریں مسجد میں بیٹھ کے جو بندہ ہے انہوں بھالو کو لے۔ اگلی بات سنیں، اس کا بیٹھنے کو جی نہیں چاہے گا، پکی بات ہے۔ کیوں بلا؟ جس دن آپ اعتکاف بیٹھنے آئے تھے آپ کا جی چاہ رہا تھا؟ اعتکاف سے پہلے مسجد میں کتنی دیر بیٹھتے تھے؟ آپس کی گل ہے، کسی نے دسنا نہیں، ویسے سمجھ گیا نا؟ اس لیے جو بھی بندہ ہے اس کا جی، ان کو انہوں جان جڑا جو ملے بھائی ہوتا ہے، باہ پھڑ کے بیٹھتے ہوتے چپ کر جا، بات سمجھ آ گیا نا؟ باقی قابو کرنا میری ذمہ داری، تاڑی ذمہ داری، تاڑا کو پھڑ کے پانا نہیں، سمجھ؟ آپ کا کام بھائی رکھنا، باقی میں جانوں گا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرے گا، 2-3 منٹ، 2-3 منٹ بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، مرغے نے چھری پھر 2-3 منٹ کے لیے وہ بڑا تڑپتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس صرف بس 2-3 منٹ آپ نے بٹھانا ہے، باقی میں جانا میرا کام ہے، بٹھا لینا آپ نے۔ لیکن اگر آپ نے اس راز کو کھولا تو پھر اچھی بات نہیں ہے، چپ کیتے رہنا، 5 دن تک نہیں کھولنا، اس کے بعد جنوں مرضی دس دینا، جتنے دن روزے آنا اتنے دن جڑا ہمیں گھیر لو، سمجھ گئے جی؟ انشاءاللہ تعالی نمازہ نہ پڑھے پھر تو مزہ نہ آیا۔ اچھا، انسان جنوں سے اور فرشتوں سے بھی۔ اب سنیں، سورۃ جن ہے، اس کی یہ سورۃ جن مکی ہے، اس کی آیتیں 28، رکوع 2 ہیں۔ اس کے اندر مضامین جو ہیں، پہلے رکوع میں جنات کے اس گروہ کا ذکر ہے جس نے نخلا کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے قرآن کی تلاوت سنی تھی، اور انہوں نے یہ تلاوت اپنے قبیلے والوں کو سنائی، اور جنات پوری جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جنوں، نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، کون پڑھا تھا؟ اللہ، میرے نبی کا قرآن پڑھنا، اللہ اللہ ہے۔ بابا جی کوئی قاری یہاں پر قرآن پڑھے نا، اچھا قاری کوئی، تو سننے کا مزہ آ جاتا ہے۔ تو جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے قرآن نکل رہا ہوگا، جنوں کے گروہ نے قرآن کو سنا اور رک گئے۔ مکہ کے اندر مسجدوں سے کہتے ہیں مسجد جن، وہاں پہ رک گئے، انہیں رک کے قرآن کو سنا، بڑا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، انہوں نے جا کے اپنے ساتھیوں کو بتایا، کوئی ادھر بڑا مزہ آتا ہے، ادھر بڑا مزہ آتا ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی، ساتھیوں کو بتانے والا سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، خالی انسان ہی نہیں، جن بھی یہ کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کہ نہیں سمجھ آئی؟ ساتھیوں کو، میری بات کو غور سے سنتے رہنا آج آپ نے، ٹھیک ہے؟ کل والی کسر نکالنی ہے آج۔ اچھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، ساتھیوں نے کیا کیا؟ کہہ رہے یار جہاں تمہیں مزہ ہے ہم بھی چلتے ہیں۔ سارے آگے، سب نے آ کے نبی پاک علیہ السلام جب قرآن سنا رہے تھے، قرآن سنا، سننے کے بعد سارے بیٹھ گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، جس قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے ہمیں اس کا سننے میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک کام تو کریں، آپ ایسا کریں، سب سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھائیں، بعد میں ہم ساری باتیں کریں گے۔
اس سے اللہ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. پہلے کافر تھے تو مسلمان ہوئے نا، بات سمجھ آئی؟ غیر مسلم تھے تو مسلمان ہوئے. سمجھ آ گیا؟ بے شمار جن اولیاء اللہ کے آستانوں پر آ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں. مسلمان جن ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے جن ہوتے ہیں. اچھا اب اگلی بات بھی سنیں، جنوں کو تو مزہ آنا. ابو جہل، کون؟ ابو جہل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے پیچھے بیٹھ کے. کہاں بیٹھ کے؟ جب نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تو پیچھے بیٹھ کے کان لگا کے سنا کرتا. کسی نے پوچھا پاگلا یہ کیا ہے؟ کہتا اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہائے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن سننے کا. آئے ہائے ہائے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن بھی سنتا ہے میرے مصطفیٰ کی زبان سے. اللہ. تو کسی نے کہا پاگلا تو، ابن قیس نے کہا تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا بات سن میری، اللہ کی قسم یہ پکا اور سچا رسول ہے، تو ماننا نا، تو ماننا، تو مان گیا ہمارے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. تاثیر قرآن دیکھیں کیسی ہے. جو لوگ نہیں مانتے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، قیامت والے دن ان کو ماننا پڑے گا. وہ بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں. تو جنوں نے قرآن کو سنا، اگلی بات بھی سنیں. کئی لوگ کہتے ہیں جنوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے. علم غیب جنوں کے پاس نہیں ہوتا. علم غیب کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تھوڑی سی بات سمجھا دوں. علم غیب وہ ہوتا ہے جس میں کسی بندے کی عقل جتنا مرضی ذہین ہو، جتنا مرضی قابل ہو، جتنی مرضی کتابیں پڑھا ہو، جہاں اس کی حد ختم ہو پڑھائی کی اور دنیاوی عقل اور شعور کے لحاظ سے کوئی بات نہ سمجھ سکے، اس کی سمجھ میں نہ آئے، جہاں حد ہو، جو کتابیں نہ لکھیں، جس کا پتہ نہ ہو، سمجھ نہ آئے، اس بات کا پتہ چلنا شروع ہو جائے، اس کو علم غیب کہتے ہیں. اس کی میں آپ کو تحریری طور پر اس کی ایک بات سمجھا دیتا ہوں. اب سلیمان علیہ السلام کیا بنا رہے تھے؟ بیت المقدس. کیا بنا رہے تھے؟ تعمیر ہو رہی تھی. جن بھاگ بھاگ کے کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جنوں سے کام لے رہے تھے. کون بلا؟ سلیمان علیہ السلام. انسان اور جن سوچو. انہوں نے کہا چلو کام کرو. انہوں نے کہا جی سرکار، کام کرنا شروع کر دیں. ایک اور بات بھی سنیں، کئی لوگ جنوں کے پیچھے پڑتے ہیں، موکلوں کے پیچھے پڑتے ہیں. انتہا قسم کی جہالت ہے. ان کو پکڑنا پاگل پن ہے. کوئی فائدہ نہیں ان کو پکڑنے کا. ہاں ایک فائدہ ہوگا، دنیا بنے گی ضرور، پیسے آ جائیں گے، لوگ آپ کی بیجا بیجا کریں گے، لیکن آخرت نہیں بنے گی. ایک بات تو بتائیں، ایک بندہ کہتا ہے ہر کام ہنومان کی مدد سے، وہ تو کافر ہو گیا، مسلمان نہیں ہے وہ تو. ایک بندہ کہتا ہے ہر کام موکلات کی مدد سے. اس کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے کہتا ہے جی میرا یہ کام ہے. کہتا ہاں جی. موکل کو بلاتا ہے ادھر آؤ. کہتا جی سرکار. کہتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ کہتا ہے اس کا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے اس کا کیا کرنا؟ کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ساری باتیں بھی ٹھیک بتاتا ہے. جب کوئی اس کے پاس بندہ جاتا ہے، جب اس کو مشکل پیش آتی، جب پریشانی آتی، کس کو بلاتا ہے؟ موکل کو بلاتا ہے یا جن کو بلاتا ہے؟ بلا کے اس کو اپنی پریشانی دور کر لیتا ہے. ایک بات تو بتائیں ذرا، مرنے کے بعد سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کس کو بلائے گا وہ؟ آپس کی گل ہے. اگر جن کو بلاتا ہے یا موکل کو بلاتا ہے پھر تو جتیاں کھانے والی گل ہے نا، آپس کی گل ہے. پھر تو جوتے کھانے والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے حکم دیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس حالت میں اس نے کسی موکل کو یا جن کو بلا لیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ پھر انجام یہ ہوگا کہ کفر میں شامل ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو اللہ مان ہی نہیں رہا. وہ مشکل وقت اس نے رب کو بلایا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوا اس نے. یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. مختصر بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی یا کوئی کامل بندہ اللہ کا اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اسی سے ہر وقت بات، اسی سے بات، اسی سے ذکر. جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو موکل اور جن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بابا جی کو کام میں ایسا ڈلائے
آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک بندے کا تعلق وزیر اعظم سے ہے. کس سے ہے تعلق؟ ڈائریکٹ وزیر اعظم سے. صدر تے لعنت مارو. چلو چھوٹا پھر کچھ چنگا اس سے چنگا ہی ہے. اچھا ایک بندے کا تعلق وزیر اعظم سے ہے. اچھا مجھے یہ تو بتائیں ایم این اے ایم پی اس کے سامنے کیسے ہوں گے؟ ایسے ہی ہے نا. اچھا جس کا تعلق وزیر اعظم سے ہے کونسلر اس کے سامنے کیا ہوگا؟ اب بولو تو صحیح. وہ کہے گا بھاجی کوئی سرکار یار میرا بھی ذرا یار اسلام کہہ دینا بھائی. ایسے ہی نا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہوگا نہیں. وہ جس کا تعلق رب سے ہوگا میرے بھائی موکل کیا چیز ہے؟ وہ تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ اچھا جب کوئی اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے تو موکل اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کا بندہ ان کو کام کہنا شروع کر دے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کہتا تعلق تیرا میرے ساتھ، کام تیرا میرے ساتھ، عبادت تو میری کرے، کام تو ان کو کہے. ان کو کام کہنا نہیں چاہیے. اچھا جنہوں نے کیا کیا؟ کام کر رہے تھے بھاگ بھاگ کے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا کام کر رہے تھے. اللہ کا کرنا ایسا کل نفس ذائقۃ الموت. سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے وہ سٹک لے کے نا کھونڈی پکڑ کر سہارا لے کے کھڑے تھے. اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی. کھڑے کھڑے روح. اچھا جن بھاج بھاج کے کام کر رہے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا. کتنا؟ 2 مہینے، 3 مہینے، سال گزر گیا. اللہ کوئی عقیدہ دیکھو خدا کی قسم اپنے عقیدے پر ناز کرو. سنیو اپنے عقیدے پر ناز کرو خدا کی قسم. وہ کوئی بندہ دنیا دار مر جائے تو گھنٹے بعد اس کی لاش بدبو چھوڑ دیتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی جسم اثر سال گزر گیا ویسے کہ ویسے ہی کھڑے رہے. اللہ اگر سلیمان علیہ السلام کی عظمت یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے جو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. جو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ. سوچنے والی اگر سلیمان علیہ السلام سال گزر گیا، جو گرمی، سردی، طوفان، بارش سارا کچھ آیا اور سخت دھوپ بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ جسم تو بڑی بات کی بات ہے آپ کے کپڑے بھی گندے نہیں ہوئے تھے. اگر سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی قبر انور کی شان پھر کیا ہوگی یار. پھر ابھی بھی کوئی بد نصیب مدینے نہ جائے تو واقعی بد نصیب ہے وہ یار. سال گزر گیا. جو کھونڈی تھی نا، کھونڈی چھڑی جو تھی اس کو دیمک لگی اور دیمک لگنے کے بعد وہ دیمک نے اس کو کھا لیا. اب کئی عقل کے اندھے کہتے ہیں چھڑی کی نسبت بھی تو نبی سے تھی نا، اس کو دیمک کیوں لگی؟ میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارے دماغ کی دیمک ختم کرنے کے لیے اس کو دیمک لگی. اب کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وہ جو چھڑی تھی وہ گری اور سلیمان علیہ السلام یکدم زمین پر آ گئے. جیسے زمین پر آئے تو جنہوں نے کہا پاگل ہو یہ تو بندہ ہے نہیں، تم خام اس سے ڈر کے کام کرتے رہے، تم خام کا اس سے ڈر کے کام کرتے رہے. اگر جنوں کے پاس علم غیب ہوتا اسی وقت بتا دیتے ہو یہ بندہ چلا گیا ہے، یہ بندہ چلا گیا. اور میں آپ کو ولی کی شان بھی بتاؤں. میرے میر علی کتھے، میر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. میرے علی شاہ صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ. میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ وہ لوگ آئے جو بد عقیدہ تھے، جو کہتے ہیں نہیں ولی کو کچھ نہیں ہوتا، ولی ویلا ہی ہوتا ہے، ولی ایسے ہی ہوتا ہے. ان کے پاس آ گئے. ایک بندہ کہنے بابا جی ساڑھا ایک بندہ فوت ہو گیا ہوتا جنازہ پڑھا دو. کیا کر دو؟ ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھا دو. کسی کو جان بوجھ کے لٹایا، کہنے لگا چل یار تھا مذاق اڑانے چل کے. کسی کو ایسے کفن بنایا زندہ کو، کفن بنا کے کہنے یار تو چکا کہ تو ہلی نہ خاموش پاس بیٹھے نہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھاؤ. جب وہ جنازہ پڑھا لے گا بعد میں ہم کہیں گے جائے تو نہیں پتہ لگا سی مردہ سی کہ زندہ سی. جو اپنی عقل کے اندھے ہوتے ہیں نا، عقل کے پیمانے میں تولتے ہیں. کیا ٹھیک ہے نا بابا جی ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھانا ہے، چلو چلتے ہیں. وہاں پڑھا. ساتھیوں بیلیوں 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی پاک علیہ السلام دے، دعا واسطے حاضر سمیت دے.
دعا واسطے حاضر سے میت دے، پیچھے اس امام کے سب نے کہنا اللہ اکبر کیا کہ نماز پڑھائی. جب نماز پڑھی تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا. کہنے جاؤ بابا جی کہتے تسی ولی تانوں یہ نہیں پتہ لگا مردہ سی زندہ سی. کہندے کفن تے کھول کے دیکھو. آئے آئے کفن تو کھول کے دیکھو. جب کفن کھولا تو مردہ تھا زندہ نہیں تھا. فیضان اولیاء جاری رہے گا. فیضان اولیاء. اچھا وہ کیوں ملا؟ وہ مرا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے، درود واسطے، دعا واسطے، ہاں دعا واسطے. اور رب کی ولی کی زبان رب کی زبان ہوتی ہے یار. کہہ دیا بس ہو گیا. اللہ تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے درجے بناتا ہے جس کا چاہتا ہے. دوسری ایک اور آیت سنیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام بندوں کو علم غیب دے. علم غیب ذاتی ہے صرف اللہ کے پاس بس. قرآن کی آیت سنیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں عام بندوں کو علم غیب دے. اللہ چن لیتا ہے نبیوں میں سے جسے چاہے. اب سلیمان علیہ السلام نے جب وہ گرے جنوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. جنوں کا غرور اس وقت ٹوٹا. سمجھ آگئی میری بات؟ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جن چھوٹا ہے انسان اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے. اور بھی سنیں کبھی خدا نہ خواستہ کسی جن سے پالا پڑ جائے نا، اپنے پیر و مرشد کا جہاں جہاں بھی آپ بیعت ہو اپنے پیر و مرشد کا تصور کر کے جو پیر و مرشد نے آپ کو سبق دیا نا اس کو پڑھنا شروع کر دو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو جن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا. بابا جی تاڑی بڑی مہربانی. شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو آپ کا. ایسا نہیں ہے کہ میں جنوں کی توہین کر رہا ہوں. بابا جی میں حقیقت عظمت قرآن. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جن آئے. انہوں نے آ کے جماعت پوری کی پوری نے قرآن سنا اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ سارے کے سارے ایمان لے آئے. غیب کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. غیب کو جاننے والا ہے بس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کے سوا کسی کو سوائے اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو. غیب کی تعلیم کے لیے سننے والی بات آپ سب کی، جو چیز انسان سے پوشیدہ ہو ہم اپنے شعور کی قوتوں قیاس یا عقل کے زور سے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں اس کو غیب کہتے ہیں. پھر غور سے سنیں. جو چیز انسان سے پوشیدہ ہو چھپی ہوئی ہو اور ہم اپنے شعور کی قوتوں سے قیاس یا عقل کے ذریعے اسی تک رسائی حاصل نہ کر سکیں اسے غیب کہتے ہیں. جو چیز ان ذرائع سے دریافت ہو جائے وہ غیب نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان خواہ کتنا ذہین و فتین ہو اس کے علم کے درجات کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں وہ غیب تک نہیں جا سکتا نہ اپنے شعور سے اور نہ ہی اپنی ادراک سے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے وہ خود اس کو نعمت سے سرفراز فرما دے. یہ بھی بتا دیا کہ غیب کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے نہیں ہیں بلکہ وہ صرف ان رسولوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی سورت جن کا ترجمہ. اور اب آپ کو میں نے آگے سنانا ہے سورت مزمل کا ترجمہ. آج سبق زیادہ ہے مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں. میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو یقین جانے میں تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اپنے دل کی بڑاس بھی نکالنا چاہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے آپ کو باتیں سنا دیں. وہ میرا عالمانہ انداز نہیں ہے. نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی مبلغ ہوں نہ میں حافظ ہوں. میرا تو ویسے ہی اللہ حافظ ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایسے ہی رلتا پھرتا رہتا ہوں سارا دن. 2 باتیں مجھے آتی ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے آپ کو میں بات ضرور سنا دوں. ہو سکتا ہے یہ بات میری بخشش کا ذریعہ بن جائے اس لیے آپ کو سنائی جاتی ہیں. آپ اپنا گھر بار ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں کس لیے بھلا بیٹھے ہیں؟ کہ رب راضی ہو جائے. ہم بھی اسی لیے آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہو جائے. مالک ہے نا بے نیاز ہے وہ. اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے. میں آپ کو ایک بات آپ کے بارے میں بات سناتا چلا آپ کے بارے میں.
آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اب سنیں، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت والا دن ہوگا، اور پولیس رات سے گزرنا ہوگا۔ پولیس رات سے جب کوئی مومن گزرے گا، کون گزرے گا؟ ایک مومن وہ ہوتے ہیں، ہم ان مومنوں کی بات نہیں کر رہے، سچے مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن پولیس رات سے گزرے گا تو پولیس رات کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی، وہ بال سے زیادہ بریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اچھا، جب مومن اس کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم کی آگ کیا کہے گی؟ جہنم کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن تو جلدی جلدی گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری تپش ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کسے کہے گی؟ پھر بتائیں۔ مومن سے کہے گی کہ تیرے نور کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ مومن کے نور، مومن کے کس کے نور کی وجہ سے؟ مومن کے نور کی وجہ سے آگ کہے گی تو جلدی گزر جا، تیری وجہ سے میری تپش ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یہ تو بتائیں ذرا، اگر مومن کے نور کی یہ شان ہے تو کملی والے کے نور کی شان کیا ہوگی؟ مومن کے نور کی یہ شان ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ حوصلہ کریں، خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے کہ رب کعبہ نے جنت بنائی ہمارے لیے ہے صرف یار، اور مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے، کسی اور کے لیے جنت بنائی ہی نہیں ہے۔ کافر جنت کے قریب نہیں جائیں گے، منافق جنت کے قریب نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو میرے نبی کے غلام جائیں گے سارے کے ساتھ۔ جس نے کہہ دیا یا رسول اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے ہمیں کون کون ہے؟ میرا امتی جو ہے، جو میرے سے پیار کرنے والا تھا۔ آگے سنیں سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ کو آج یہ بات سمجھ آئے گی بھلا کیوں؟ کہ جو بندہ غریبی سے گزرا نہیں ہوتا نا، غربت سے، اس کو غربت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، جو بندہ کسی دکھ سے گزرا نہیں ہوتا اس کو دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ جس کی داڑھ میں کبھی درد ہی نہیں ہوئی، اسے کیا پتا داڑھ درد کیا ہے؟ ایسے ہے نا، جس کی آنکھ میں کبھی درد ہی نہیں ہوئی اسے کیا پتا کہ آنکھ کا درد کیا ہے؟ میاں صاحب کی روح تڑپتی ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں دکھیا دادر دکھیا جانے۔ کون جانتا بابا جی؟ جس کی ماں مری ہے اسے پوچھو ماں کا مرنا کیا ہوتا ہے، جس کا باپ مرا اسے پوچھو باپ کا مرنا کیا ہوتا ہے، جس کی اولاد مری اسے پوچھو اولاد کا مرنا کیا ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو میری بات صحیح سمجھ آئے گی بھلا کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، اس کے اندر مضامین جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رات کو قیام کرنے کی تلقین کی، لیکن تمام رات نہیں بلکہ نصف رات یا اس سے بھی کم۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اے محبوب علیہ السلام تو رات کو اٹھ کے میری عبادت کیا کر۔ اب اللہ کا فرمان تھا اور نبی علیہ السلام ساری رات، اللہ اکبر، کتنی دیر رات کھڑے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ آئے عظمت مصطفیٰ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ خدا کی قسم آپ امتی ہیں یار، وہ کن کے لیے ان کے پاؤں سوجتے تھے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس مرتبہ مجھے اتفاق ہوا سعودی عرب جانے کا تو میں حلیمہ سعدیہ کے گاؤں بھی گیا تھا۔ میں حلیمہ سعدیہ کے گاؤں بھی چلا گیا۔ آپ یقین جانے میں اس کمرے میں بھی گیا جس کمرے میں حلیمہ سعدیہ ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا کمرہ تھا جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کمرہ تھا، نبی علیہ السلام کا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں بھی جانے کا اتفاق ہوا مجھے، اس کمرے میں بھی میں گیا۔ اس کی جو چھت بنی تھی انہوں نے توڑ دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آخری دن اب آ رہے ہیں نا تو آپ کو اس کمرے کی چھت کی لکڑی میں لے کے اس کی بھی زیارت کروائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزوں کی آپ کو زیارت کروا کے پھر جانے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو میں اس گاؤں میں بھی گیا، کافی دور ہے، بنی سعد اس گاؤں کا نام ہے، کافی دور ہے، وہاں پہ چھوٹی گاڑی نہیں جاتی، جیپ وغیرہ پہ جانا پڑتا ہے. تو مطلب وہاں عمرے والا بندہ نہیں جا سکتا، حج والا بھی نہیں جا سکتا، جس کے پاس وہاں کا ریزیڈنشل ویزا ہے وہ جا سکتا ہے. تو وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا مجھے. تو یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جتنا مزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک پر آتا ہے نا بیٹھنے کا، اس کے بعد اگر مزہ آتا ہے تو اس گھر میں جا کے مزہ آتا ہے. پہاڑ چاروں طرف ہے، وہاں پر کوئی مکان نہیں بنا، وہاں پر دور ایک آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے چند مکان بنے ہوئے ہیں. اس کے بیچ بیچ میں سے رستہ آتا ہے جو مکے کو آتا ہے، جہاں پہ حلیمہ سعدیہ تھی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے پریشان کتنے ہوتے تھے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کیا کرتی تھی؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور نبی علیہ السلام کے کانوں کے لبوں کے ساتھ میں نے اپنے کان کو لگایا تو نبی علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے، لب مبارک ہل رہے تھے. آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. کس امت کے لیے یار؟ اس امت کے لیے. آج جو امت میرے نبی کی سنت کو کاٹ دیتی ہے، گندی نالی میں پھینک دیتی ہے، آج کہتے ہیں یار یہ سنت ہی تو ہے، کیا ہو گیا یار؟ اللہ اللہ اللہ. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد ہو رہا ہے اور امت کی بخشش کی دعا پیدا ہوتے ہو رہی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام رات کے پچھلے حصے میں اٹھتے، ساری رات سرکار اٹھتے تھے اور ساری رات اب کیا کرنا، اب نماز پڑھتے رہنا کھڑے کھڑے ہو کے، پاؤں مبارک سوج گئے. اللہ اکبر. یہاں ماں اپنے بیٹے کے پاؤں سوجے دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ بیٹا تو کل سے سکول نہ جا، تو کل سے کام پر نہ جا، بیٹا تو نہ جا. تو اس کا خیال کرتی ہے، پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہے، ملتی ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک رب نے سوجے ہوئے دیکھے تو فرمایا کہ اے میرے پیارے، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایھل مزمل، اے کملی اوڑھنے والے، تو ایک کام کیا کر یار، تو ساری رات نہ جاگا کر، تو رات کے تھوڑے حصے میں عبادت کیا کر یار، تو باقی آرام کیا کر جا کے یار. اے میرے محبوب علیہ السلام، ترجمہ، اے میرے محبوب تو رات کے کچھ حصے میں، آدھی رات میں نہیں، تھوڑے حصے میں میری عبادت کیا کر، باقی ساری رات تو سکون کیا کر. سارا دن تو میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو ساری رات میری بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے. اے سونیا، تیرا ساری رات کھڑا ہونا مجھے خیال آتا ہے اس بات کا کہ میرے محبوب کے پاؤں سوج گئے ہیں. سوچیں تو صحیح، آپ کی اور میری اور ہم سب کی خاطر نبی علیہ السلام ساری رات جاگیں اور آپ سے سال بعد بھی نہ جاگا جائے. کیسے امتی ہو یار. کوئی کہے کہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے میرے نبی کی، کوئی بتائے کہ مسواک کرنا سنت ہے میرے نبی کی، کوئی بتائے کہ رات جاگنا سنت ہے میرے نبی کی. کہتے ہیں یار سنت ہی تو ہے، پھر کیا ہو گیا یار، سنت چھٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اگر امتی گناہ گار ہے جہنم میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا. فرمایا نہیں، جب تک میرا ایک بھی امتی رہ جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اس وقت تو ترجمہ یہ ہے، رات کی نماز کے لیے قیام فرمایا کیجئے، مگر تھوڑی، یعنی نصف رات کو یا کم کر لیا کریں، اس سے بھی تھوڑا کم. میں کہ محبوب رات کے آدھے حصے میں اس سے بھی تھوڑا کم تو جو ہے نا وہ میری عبادت کیا کر رات کو اٹھ کے، باقی ٹائم میں تو آرام کیا کر. آگے ہے مالوں کا وارث کون ہے، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، یعنی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم پیسہ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے آگے والے اکاؤنٹ میں تمہارے جمع ہو رہا ہے. ہر وقت پیسہ کمانا جیب میں ڈالنا. اچھا بندہ ساری زندگی کما کے بینک بیلنس ڈھیر لگا دے اور بہت سارے مکان اور گاڑیاں بنا لے، کماتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے. برباد کرنے کے لیے اولاد میں سے اگر ایک ہی گندہ نکلا ہے تو وہی سارا برباد کر دیتا ہے. اولاد میں سے ایک بھی گندہ نکلا ہے سارا برباد کر دیتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جو تم بھیج رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اس سے آگے یہ فرمایا گیا ہے سورہ مدثر کے اندر،
یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس بات کو۔ اب یقین جانے کل میرے پیر صاحب نے مجھے دوپہر کو، میں ادھر ہی سو رہا تھا تو فون مسلسل آ رہا تھا پیر صاحب کا، تو میں اٹھا، جب میں 2-3 دن سے مسلسل جاگ کے رات دن ادھر باہر ہی لیٹا، ادھر ہی میں سو گیا، تو میں نے اٹھ کے فون دیکھا تو پیر صاحب کا فون آیا تھا، میں نے بیک کال کی تو فرمانے لگے یار تم جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں نے ویسے انہی کپڑوں میں چلا گیا ادھر، وہاں جب پہنچے تو پھر پروگرام بنا کے آگے آزاد کشمیر جانا ہے، پھر کشمیر چلے گئے۔ اب سوچیں کہ سارا گھوم آ کے پھر واپس آ گئے۔ اچھا صبح میں آ گیا تھا لیکن میری طبیعت بڑی خراب تھی، میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، پھر میں نماز پڑھ کے سحری کر کے لیٹ گیا۔ اچھا تھکن آج بھی صبح سے مسلسل پھر ویسے چلنا ہے، میں محسوس کرتا ہوں آپ تھکے ہوتے ہیں بہت زیادہ، بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہوں، لیکن یقین جانیں یہ تھکنا اور تھکنے کی حالت میں بیٹھنا کیا کئی لوگ آپ کی خدمت کے لیے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی روٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیوں بلا کیوں خوش نصیب ہیں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں خوش نصیب ہیں کہ میرے مہمان کی کوئی خدمت کرے، میرے دل میں اس کی بڑی قدر بڑھ جائے گی۔ اللہ کے مہمان کی خدمت کرے گا، مالک میں گا تو میرے کی خدمت کرتا ہے، میں تیری خدمت کروں گا۔ تو میں جو آپ کی تھکن کو دیکھ کر محسوس کرتا ہوں میں بھی، لیکن میری مجبوری ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ کو ضرور باتیں سناؤں، جس میں سے ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی بخشش کا گزریہ نکل آئے۔ مجھے آپ کی تھکن کا بہت احساس ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، میں کہتا ہوں یار ان کو چلو جو ایسا ہو سکتا ہے، مطلب ان کی جتنی گنجائش ہو سکے اس کو نکال لو۔ بہرحال آگے سورہ مدثر ہے، اس میں جو مضامین ہیں، لوگوں کو اپنے رب کے عذاب سے ڈرائیے، دین کی راہ میں جو مشکلات درپیش ہوں ان پر صبر کرنا، دوزخ کے دروغے فرشتوں کا بیان، اہل جنت اور دوزخ سے سوال کریں گے، دوزخیوں سے سوال کریں گے، یہ آگے ہے سوال، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں جو مشکلات آپ پیش آئیں ان پر صبر کیجئے، اور صبر بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی ہیں کہ جو کام بھی دین کے لیے کرو، یہ مت سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کچھ معاوضہ دیں گے۔ یہ تمام ہدایت کے بارے میں کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے خلاف عمل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم دین کا کام کرو تو پھر لوگوں سے دین کا کام کر کے معاوضے کی امید نہ رکھو۔ ہاں یہ مولویوں پہ بات بڑی فٹ ہوتی ہے، ان کو بڑی چبھے گی یہ بات۔ ہاں اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ جب تم دین کے لیے کوئی کام کرو تو پھر دوبارہ معاوضے کی امید نہ رکھو کہ یہ ہمیں پیسے دیں گے، بیان کریں گے یہ ہمیں پیسے دیں گے، یہ ہمیں گاڑی دیں گے، یہ ہمیں گھر دیں گے، پھر اس سے پیسے کی امید نہ رکھو، ان سے پیسے کی امید، معاوضے کی امید نہ رکھو۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ قرآن سنانا تو فقط اللہ کی رضا کے لیے سنانا ہے، حدیث سنانی تو اللہ کی رضا کے لیے سنانی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا کسی طریقے سے۔ اگر بندے کو راضی کرنے کے لیے سنانی ہے تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا کا مال بھی کمانا ہے تو دین کو بیچ کر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کچھ۔ آگے سنیں، اور یہ ہدایت نازل کی گئی کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ پہلے ہی ایسی اور صاف کی مجموعہ تھی، ہر قسم کی خامیوں اور عیبوں سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ یہ احکام تو اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشہ کاربند رہیں، پھر قیامت کے دن تک آنے والے مبلغین اور خادم دین کے لیے ہیں کہ ان کے لیے ایک منشور مقرر کر دیا کہ اگر نبوت کے فیض و برکات سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اصولوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی کی نبوت کے فیض سے آپ یعنی مستفید ہونا چاہتے ہو تو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ یہ بات غور سے سنیں، قرآن پڑھانا تو اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ پڑھانا تو، لیکن اگلی بات آپ بھی غور سے سن لیں، قرآن پڑھانے والے کو دینا سنت صحابہ، سنت انبیاء، دین کا کام کرنے والے کو دینا سنت انبیاء۔ اگر وہ نہیں مانگتا تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کی خدمت کرنا، اپنی کمائی میں سے دینداروں کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے۔
ہاں اگر وہ لالچ رکھ کے کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آخر کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کیسے نظام زندگی چلے گا؟ ان کو دینا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا جرم اور گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے طے کرنا، مقرر کرنا، یہ گناہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بڑی باریک سی شرعی بات ہے، بہرحال آپ کو انشاءاللہ آگے ہے۔ دروغے کے، دوزخ کے دروغے فرشتے ہیں، اور ہم نے نہیں مقرر کیے آگ کے دروغے مگر فرشتے۔ سنیں ذرا، نبی پاک علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والا دن ہوگا نا تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جا کے اندر سے پوچھا جائے گا کہ کون؟ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے انا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کئی بھائی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نام سے نا انگوٹھے نہیں چومتے، ٹھیک ہے، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام ہی ایسا بنایا، ہائے کمال کر دیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا نام ایسا بنایا ہے، فرمایا کہ محبوب تیرے نام پر کوئی انگوٹھے چومے نہ چومے، ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیں گے، کیا ہوگا؟ اچھا ہاتھوں کو تو روک لو گے تو ہونٹوں کو؟ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا نام ہی ایسا بنایا محمد، ٹھیک ہے؟ تو یہ عشق ہے، یہ محبت کی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ قرآن حدیث تو ثابت نہیں ہے، تو بھائی اس سے بڑا کیا نا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ پاک نے نام بھی قرآن میں دے دیا، حدیث میں بھی دے دیا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی نماز واحد ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کسی کا نام بھی شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر فرمایا درود نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، نہ پڑھو، درود اٹھا کے لے جو اپنی نمازوں کو، مجھے چاہیے نہیں تمہاری نماز۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہاں پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، پوچھا جائے گا کون؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جائے گا، اس کے بعد دروازہ کھولیں گے، فرشتہ کہے گا، دروغا کہے گا ہاں اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ صرف محمد آئے، وہ آئے تو تو نے دروازہ کھولنا، ورنہ دروازہ نہیں کھولنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب نبی پاک علیہ السلام کے جانے پر دروازہ کھلے گا، میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر قربان جاؤں، میرے نبی پاک علیہ السلام آپ جیسے لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ پہلے میں نہیں، پہلے میرا غلام بلال کالا، ہائے ہیں بلال کالا، پہلے میرا غلام میری سواری کی نکیل پکڑ کے پہلے بلال داخل ہوگا، بعد میں محمد داخل ہوگا، پہلے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، آقا کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو حوریں، جنتی حوریں اپنی اپنی اپلیکیشنیں لے کے آگے، جیسے کوئی جاتا ہے تو نا اپنی اپنی اپلیکیشنیں لے کے آگے، کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا کہ مجھے صدیق اکبر کے لیے لکھ دیں، کسی نے کہا عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، کسی نے کسی کے لیے، ہر کسی نے اپنی اپنی ڈیمانڈ کی۔ جو حوروں کی سردار حور تھی نا، سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، حرم مقصورۃ فی الخیام، کہتے ہیں کہ حوروں ہیں جو جنتی حوریں ہیں نا، ان کے جو پردے ہیں نا، ان کے کپڑوں کے پردے جو ہیں، اگر ایک پردہ ہٹے تو مشرق سے ہٹے تو مغرب کی طرف روشنی ہو جائے۔ جو حوروں کی سردار تھی نا، وہ اپنی اپلیکیشن لے کے آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے لیے قبول کریں، آپ نبیوں کے سردار نبی ہیں، میں حوروں کے سردار ہوں، آپ مجھے اپنے لیے قبول کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے قبول ضرور کرتا ہوں، لیکن اپنے بلال کالے کے لیے۔ کس کے لیے؟ پھر بتائیں، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی، کس کے لیے؟ اس کے دل میں خیال گزرا کہ میں حوراں دے سردار تے وہ غلام، وہ بھی کالا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تیرے دل میں بات گزر دیا، صبر کر، میں بلال کو پوچھوں تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ تو کہاں گھومتی ہے؟ میں پہلے بلال کو تو پوچھوں
کہ وہ تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو بلال حبشی کے قدموں کی آواز پہلے آسمان پر دیکھی. فرمایا بلال تو کیسے یہاں پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں, ہر وقت وضو میں رہتا ہوں, رب نے مجھے رتبہ عطا فرما دیا ہے. اب سمجھ آئیے نبی کے غلاموں کی شان, اب سمجھ آئیے جنتی حوروں کا مقام. بے شک ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے, بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے. تو آگے وہ فرشتے, اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے دوزخ کے بنائے ہیں جو دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. کہاں کتنے؟ نبی پاک علیہ السلام کبیر شاہ گرامی ہیں. اچھا 19 فرشتے ہیں. جو فرشتے جو کھڑے تو اس وقت اعلان ہوا کہ 19 فرشتے ہیں. جو ابو جہل اس کے ساتھی تھے نا وہ ہنسنے لگے, مذاق کرنے لگے, اللہ جی محمد کے خدا نے ایک اور اعلان کر دیا. وہ بھائی کوئی فوج لاتا, کوئی لاکھوں کی تعداد میں ہوتی. ان کا جو پہلوان تھا نا سب سے بڑا پہلوان, وہ کہنے لگا یار یہ کون سی بات ہے, 17 کو تو میں گرا لوں گا, 2 کو سارے کہنے یار 19 کو گرانا تو بات ہی کوئی نہیں ہمارے لیے, اتنی مخلوق ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہا ہے. اس کے آگے فرمایا میں کہ پوچھو قوم عاد اور سمود سے کہ کتنی طاقت ہے ان فرشتوں کی, ایک ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی اتنی طاقت بنائی ہے, اگر فرشتہ سورج کو پکڑ لے تو سورج کی جرأت نہیں ہے ایک سوتر بھی آگے ہو جائے. یہ فرشتوں کی طاقت. یہ جو کافروں کی بات اس کو رد کیا گیا ہے. اس سے آگے بتایا گیا ہے اہل جنت کا, اہل دوزخ سے سوال. جو جنت میں ہوں گے اہل جنت پوچھیں گے کہ مجرموں سے کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں ڈالا. جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے. قرآن کی آیت نمبر ہے 40 اور 42 تک سورہ مدثر کی. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو. یہ بات بڑی غور طلب ہے. دوزخیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے ہو. وہ دوزخی کیا کہیں گے؟ دوزخی کہیں گے اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی بادش جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا. وہ جواب دیں گے ہمارے 2 قصور تھے جن کا ہم سزا بھگت رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے. اللہ, پھر بتائیں پہلا قصور کیا ہے؟ دوزخ میں جانے والا کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ. سن لو ذرا غور سے بے نمازیو, آپ تو نمازی ہیں نا ماشاءاللہ, نماز چھوڑنے والے غور سے سن لیں. قیامت والے دن جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے. وہ کہ ہم ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے تھے, اکڑ کے رہتے تھے. کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آیا کہ ہم جس کریم کے کرم کے صدقے یہ زندگی عزت آرام سے گزر رہی ہے اسے سجدہ بھی کرنا چاہیے, اس کی عبادت ضروری ہے. اور دوسری ہم نے یہ غلطی کی کہ خود تو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے, غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ. ثابت کیا ہوا؟ پہلے وہ خود ہی غریب بناتا ہے. بڑی سمجھداری کی بات ہے, فلسفے والی بات ہے, فلسفے والی. ایک بندے کو اس نے غریب بنا دیا, بڑا امیر لینڈ لارڈ تھا, غریب بنا دیا. کیوں بنا اس کو غریب بنایا اس نے؟ وہ جس کو غریب بنایا خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے. ایک بات تو بتائیں, ایک گھر کے اندر 100 بندوں کی بارات آئی. کتنے بندوں کی بارات؟ 100 بندوں کی بارات آئے. اچھا جو گھر والے نے جنہوں نے بارات کو بلایا وہ ایک کا نام اس میں ہے زاہد. کیا نام ہے؟ زاہد. کہتے ہیں بھائی زاہد کو کھانا نہیں دینا, اس کو کھانا نہیں دینا, زاہد کو کھانا. اچھا اب جتنے سارے لوگ مہمان نواز ہوں گے نا وہ سارے براتیوں سے پوچھیں گے تیرا نام زاہد ہے؟ تیرا, کیونکہ اعلان جو کر دیا زاہد کو کھانا, ایک کو کھانا. اچھا اگر وہ برا تھا تو بلایا کیوں؟ ایک سوال ہے نا, اگر برا تھا تو بلایا کیوں؟ اس کا مطلب ہے زاہد پر خاص نظر ہے. ایسے ہی نبی سیدھی سی بات ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ زاہد پر چلیں اب نہیں آپ کو سمجھ آئے گی, میں بتاتا ہوں. اس بھائی کا نام علی, سارے جتنے اعتکاف والے میں کہتا ہوں علی کو کھانا نہیں دینا. کیا اس کا مطلب پورے مجمع میں علی علی ہو گئی؟ ویسے تو پوری روح زمین پر علی علی ہے نا,
اس علی کی بات نہیں ہو رہی، عام بات ہو رہی ہے، ایک بندے کا نام علی ہے بھائی، اس کا مطلب ہے پورے مجمع میں، اچھا میرے جانے کے بعد سارے پوچھیں گے علی کس کا نام ہے؟ وہ تیرا نام علی ہے، تیرا نام علی ہے، تیرا، ایسا ہی ہوگا نا، پورے مجمع میں اس کی دھوم اچھا اگر علی برا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ نہیں کہا جا رہا، کہا جا علی کو نہیں دینا، اس کا مطلب علی پر خاص نگاہ ہے، او بھائی اللہ تعالیٰ سب کو تو رزق دیتا ہے، کہتا ہے فلاں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، اس کا مطلب ہے اس کی زبان پر بندے کا نام ہے، اور رزق ملے نہ ملے رب کی زبان پر نام تو ہے نا یار اس کا، اور غریبی امیری تو خالق کی بارگاہ کی بے نیازی ہے نا، اور بھئی امیر تو امیر ہے، غریب تو غریب ہے، سوچو تو صحیح کہ خالق کی زبان پر اس کا نام تو ہے کم از کم یار۔